پھر اسی طرح اگلا باب ہے باب فی المبادرۃ الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑنے کا، جلدی کرنے کا باب. وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد، اور طالب خیر کو نیکی پر پختگی کے ساتھ بغیر تردد کے ابھارنے کے بیان میں کہ جب ایک شخص نیکی کی طرف چلے تو نیکی کی راہ اختیار کرنے میں اور اس پر چلنے میں اور اس پر پختگی اختیار کرنے میں کسی قسم کا تردد اور شک کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کرنے چلا ہے وہ درست ہے، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان سے کسی بھی کام کے اندر جدت اور عمدگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، وقال تعالی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بخشش اور ایک جنت کا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام کی تعلیم ہے اس میں بار بار اس بات پر بڑا غور کروایا جاتا ہے اور بار بار یہ بات ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ انسان جو نیکی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے اور اس میں جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. دین فطرت کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں اچھائی کی طلب ہے کہ اس کو ایک اچھی چیز ملے، اور انسان کی فطرت میں برائی سے دور ہونا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، لہٰذا اس نے جنت کا تصور بھی دیا ہے اور اس نے جہنم کا تصور بھی دیا ہے. اور اس نے کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں صرف میری رضا کے لیے کام کرو اور جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہی دل سے نکال دو، بلکہ بے شمار آیات، ایک نہیں دو نہیں 20 آیات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جنت کے مناظر کی نقشہ کشی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ جہنم کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف، یعنی جنت کی طرف دوڑ لگانا یا جنت کے حصول کی آرزو کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ناپسندیدہ بات نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان پرہیزگاری کے اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں مجھے تو جنت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف خدا کی رضا چاہیے، اور اگر خدا کی رضا یہی ہے کہ مجھے جہنم میں پھینک دے تو بے شک پھینک دے. ہرگز نہیں. ایک بندہ مومن کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی. انسان کو بار بار جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر بھی اور اپنی نمازوں کے باہر بھی بکثرت ایسی دعا مانگتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور وہ خاص دعا جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے وہ تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. تو کبھی یہ دعا بھی نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ تیری رضا ہے جہنم میں ڈالنے کی تو اس میں ڈال دے. ایسی باتوں سے بھی خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اور انسان ذرا سوچ کے تو دیکھے، ذرا احساس تو کر کے دیکھے کہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی اسے کہے کہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دو تو اس پر بھی وہ قادر نہیں، تو اتنے بڑے بڑے دعوے انسان کیوں کرتا ہے کہ اگر اس کی رضا اس میں ہے تو وہ ایسا کر دے. ایسا کبھی نہ کرے اور نہ ہی ایسی کبھی کوئی خواہش کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلی نیت جو انسان کی کسی کام کے کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ ہی کی رضا ہے کہ خدایا تو ہم سے راضی ہو جا. اور اس کے بعد یہ کہ انسان کو دنیا کی بھلائی مانگنے سے بھی روکا نہیں گیا، کیونکہ انسان کو پہلے دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے کہا گیا. یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے یا کسی بھی نیکی کی اس کو توفیق ہوتی ہے تو اس موقع پر اگر انسان دنیا کی دعا مانگتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے لوگ اسے بھی کنڈم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کیوں مانگتے ہو، صرف آخرت مانگو. نہیں، اسلام دین فطرت ہے
اور دین فطرت کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہے اور آخرت میں بھی اچھے حال میں رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو سمجھتے تھے اور اس کا پتہ تھا کہ تحبون العاجلہ، کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو، لہٰذا اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ دنیا کو تم کہو کہ نہیں اللہ دنیا چاہیے ہی نہیں، یہ کوئی اچھی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف توجہ دلائے گی۔ اور یہاں پر خاص طور پہ فرمایا دوڑو بھاگو اپنے رب کی رضا کی طرف، بخشش مانگو، یعنی انسان کی اصل نیت تو رضا ہونی چاہیے رب کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا یا آخرت کی خیر مانگنا، بھلائی طلب کرنا، اس میں کوئی برائی یا ندامت کی بات نہیں۔ پھر جنت کا یہاں مزید تصور بھی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کی مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، بلکہ یہ ضرور بتایا کہ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ ارضها السماوات والارض، کہ جس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، لیکن تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں کی طرف دوڑو، نیک کاموں میں جلدی کرو، یعنی انتظار نہ کرو کہ اچھا صبح کر لوں گا اور صبح ہو تو کچھ شام کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی مانند پے در پے عنقریب رونما ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض فروخت کر ڈالے گا۔ لہذا جس طرح ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، کل یوم ہو فی شأن، سورۃ الرحمن میں آتا ہے، اسی طرح اس کی کائنات بھی تغیر پذیر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی سورج ہے، کبھی بارش ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے۔ بیان ہی انسان کے مزاج میں اور انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ اسی طرح انسان کے مزاج میں کبھی خیر ہے، کبھی شر ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، کوئی انسان نہ 100% تقوی سے بنا ہے اور نہ 100% فجور سے بنا ہے، بلکہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، کبھی ایک غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا غالب آنے لگتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر جس وقت کوئی نیکی کرنے کی تمنا پیدا ہو تو کوشش کرے کہ بس اسے کر ڈالے، اور خاص طور پر جبکہ اس کے بس میں بھی ہو، جبکہ وہ اس پر قادر بھی ہو تو کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی توفیق ہے اور صبح تک توفیق ہی نہ رہے، ابھی موقع ہے اور صبح تک موقع ہی نہ رہے۔ اور پھر خاص طور پر جس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا کہ فتنے پے در پے انسان کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے، اور فتنہ کیا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بعض اوقات چھوٹا سا نقصان انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بعض اوقات انسان کی صحت کی خرابی انسان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی عزیز کا جدا ہو جانا انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جس وقت اس کی صحت ہے، جیسے کہ آگے بھی آپ مزید اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ 7 چیزوں کو 7 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر آج ہیں اور کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، تو اسی طرح مال کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو کہ جب انسان کے پاس کچھ ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ کر جائے، اور جب نہیں ہوگا تو پھر انسان صرف حسرت ہی کر سکتا ہے کہ کاش میں اس وقت کچھ کر لیتا۔ اور یہ حسرت دنیا میں بھی انسان پر بعض اوقات آتی ہے، لیکن آخرت میں تو ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا، ہر شخص حسرت میں مبتلا ہوگا، اور کیا حسرت ہوگی کہ اے کاش وہ فلاں جو میرا لمحہ تھا میں اسے ضائع نہ کرتا، کیونکہ وہ لمحہ اسے بڑے خسارے کی شکل میں وہاں پر نظر آئے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت قلب، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ قلب کا تو لفظ ہی الٹ پلٹ ہونے سے ہے۔
اگر آج اچھا ہے تو کل برا ہو سکتا ہے، آج برا ہے تو کل اچھا بھی ہو سکتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے. لہٰذا کبھی بھی انسان اس پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ میرا دل تو بہت اچھا ہے اور ہمیشہ اچھا ہی رہے گا. نہیں، جب اچھا ہے تو اس سے مزید اچھائی اور مزید فائدہ حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں کتنی تیزی کیا کرتے تھے. حدیث کچھ یوں ہے، حضرت ابی سروہ سے عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بالمدینۃ العصر، مدینہ میں عصر کی نماز. فسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ثم قام مسرعا، پھر تیزی سے کھڑے ہوئے. فتخطى رقاب الناس، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے الی بعض حجر نسائہ، اپنی کسی ایک بیوی کے گھر. ففزع الناس من سرعته، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کو دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ معلوم نہیں آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں. فخرج علیہم، تو واپس ان کی طرف لوٹے. فرأى انہم قد عجبوا من سرعته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی جلد بازی سے بڑے حیران ہوئے ہیں. قال ذکرت شیئا من تبر عندنا، کہ مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی رکھی ہوئی ہے. فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، تو میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں اس کو پکڑے رکھوں یا اسے روکے رکھوں، اور اس کے بعد میں نے حکم دیا کہ اسے فوراً تقسیم کر دیا جائے. مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کچھ مال ہے، فرض ہے یا نفل ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوراً ہی اس کو اپنا فرض اپنے سر سے اتار دے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں مال آیا ہوگا صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس تقسیم میں بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے. تقسیم کرتے کرتے کچھ حصہ جو ہے اس کا بچ گیا، اور وہ نماز کے بعد فوراً آپ کو یاد آیا. آپ نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ بیٹھ کر دعا ہی مانگ لیں، اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ اچھا جو لوگ بیٹھے ہیں میں ذرا ان سے کچھ بات چیت کر لوں اور پھر اس کے بعد گھر جا کے تقسیم کر لوں گا. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کے کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو اس میں کتنی جلدی کرتے تھے اور اس فرض کی ادائیگی میں کتنی تیزی کیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ آذان ہو جاتی ہے تو ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو 15 منٹ ہی گزرے ہیں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہے، اور ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اور ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور ابھی 10 منٹ باقی ہیں. اور یوں اچھی بھلی نماز جس کا اجر ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتا تھا اسے کوڑیوں کے بھاؤ ختم کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں بھی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اسی محفل میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے تو ہم بعض اوقات بلا وجہ، بعض اوقات تو کوئی عذر کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات صرف عادتاً ہم تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ برکت جو ایک مکمل محفل کی ہو سکتی ہے اس سے تو بہرحال ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو جب ایک کام ہمیں کرنا ہی ہے، جب ایک فرض ہمیں ادا ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد ہو جائے وہ کر لیا جائے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں نیکی کے یہی لمحے یا یہی مرحلے ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے، قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا؟ قال فی الجنہ فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق علیہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوم احد کو آیا، یعنی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ اگر میں اس جنگ میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. تو اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی جنہیں پکڑ کے وہ کھا رہا تھا. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اپنے ہاتھ کی کھجوروں کو ایک طرف پھینکا. ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، تو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. یعنی اس نے اتنا بھی توقف نہ کیا کہ میں پہلے اپنا پیٹ تو بھر لوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. جب اسے یہ یقین ہوا کہ نہیں، یہاں پہنچنے اور کا مطلب یہ ہے کہ جنت، تو جنت کے پھل اور جنت کی کھجوریں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، تو اسے دنیا کی کھجوریں کھانے میں کیا لطف ہو سکتا ہے. وہ شخص جسے یہ یقین ہو کہ آخرت میں ایک بہترین منزل میری منتظر ہے، تو ایسی صورت میں اس کا شوق اور کام میں اس کی تیز رفتاری
اور اس کی جلدی جو ہے اس کا مقابلہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر. آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور شحیح فقر و فاقے سے خوف زدہ ہو کہ میں دوں گا تو پھر میرے پاس پیسے کم رہ جائیں گے. تخشى الفقر، فقر کا اندیشہ رکھتے ہو، وتأمل الغنى، اور امیر ہونے کی بھی تمہیں امید ہو. یعنی انسان کا حال بین بین ہوتا ہو کہ اسے اس بات کی بھی امید ہو کہ اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں اور اس بات کا ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے چلا جائے تو میں کہیں فاقوں کو نوبت نہ پہنچ جائے. ولا تمہل، اور تم انتظار مت کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق کو پہنچ جائے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا، تو تم کہنے لگو فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا. وقد کان لفلان، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، یہ کہ وہ تو اب ورثہ تقسیم ہو جائے گا. اب اگر تم نہ بھی کہو تو بہرحال جو کسی کا ہے وہ تو اس کو مل جائے گا. تو یہاں بھی ہمیں اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کے زمانے میں اور ایسے حالات میں بھی خرچ کرے کہ جب انسان کے پاس کچھ بہت زیادہ کھلا نہ بھی ہو. اگلی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یأخذ منی هذا فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا قال فمن یأخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانة رضی اللہ عنہ انا آخذه بحقه فاخذه ففلق به هام المشرکین. رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز ہاتھ میں تلوار لی اور فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے؟ تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہر ایک نے کہا کہ میں لیتا ہوں. اور تلوار آپ کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جہاد کیا جا سکے. تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. ان میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا تھا میں. آپ نے فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ مراد یہ کہ آپ لے تو لوگے لیکن اسے استعمال کون کرے گا اور اس کے ساتھ اس کا حق کون دے گا؟ اس پر ابو دجانہ جو تھے انصار میں سے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حق کے ساتھ لوں گا. بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار لے لی اور اس تلوار کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑ ڈالی. بہت بہادر اور جری انسان تھے، اسے لیا اور واقعی حق ادا کر دیا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان جب کسی کام میں ہاتھ ڈالے تو ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ کیا میں اس کام کو کر بھی سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر کر سکتا ہو تو پھر اس کا ذمہ لے، اور جب ذمہ لے تو اسے خوب نبھائے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت زبیر بن عدی کی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے ان تکالیف کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی تھی. بس آپ نے فرمایا برداشت کرو، کیونکہ اب کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس سے بعد والا اس سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اچھے حالات کے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کام اسے کرنا ہے وہ کر گزرے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہماری نفسیات یہی ہے کہ ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کچھ اور کریں گے اور پھر کچھ اور. لیکن وہ اچھے حالات قسمت سے ہی آتے ہیں، اور پھر اچھے حالات آ بھی جائیں تو نیکی کرنا قسمت ہی سے نصیب ہوتا ہے. یہ بھی خدا کی دین ہوتی ہے. اللہ چاہے تو انسان کر سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو انسان پر بھی نہیں مار سکتا. تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس جو انہیں نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کہ تم اس بات کا انتظار نہ کرو اور اس بات کے انتظار میں مت بیٹھو کہ حجاج جو ہے اپنا ظلم و ستم بند کر دے گا اور پھر مسلمانوں کے بڑے اچھے حالات آ جائیں گے اور خیر کا دورہ ہوگا، پھر ہماری نمازوں میں بھی بڑا لطف ہوگا اور ہمارے صدقے خیرات بھی بڑے اچھے ہوں گے. نہیں، جیسے تیسے حالات ہیں، تم جو کرنا ہے اسے کر لو. اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت کا سامان ہے. ہم
عموماً کوئی بھی جب کام سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم پر فرض ہے اور ہمیں کرنا ہے، تو ہم کر لینے کی بجائے عموماً ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سب لوگ کرنے لگیں گے تو ہم کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں طرف سے میرا کام ہو جائے، فلاں مشکل آسان ہو جائے تو پھر میں کروں گا. لیکن وہ دور کب آتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے مطمئن، خوشحال، فارغ البال ہو. مثلاً ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا بس جلدی سے یہ نماز پڑھ لوں، اگلی نماز انشاءاللہ بہت اچھی پڑھوں. اگلی آتی ہے تو ایک اور اس کے ساتھ نیا کام آ جاتا ہے اور پھر وہ جیسی تیسی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور پھر اگلی کے انتظار میں. اور پھر آپ خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کاموں کو ہم صرف امید پر چھوڑے رکھتے ہیں، وہ کام کہ اچھے حالات ہوں گے تو پھر اچھا کریں گے، وہ بھلا کب پورے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے یہ، اور اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے، جو آئندہ یہ حدیث آ رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ہمارے عمل میں کچھ تو تبدیلی پیدا ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا فقر کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والا ہے؟ فقر کہتے ہیں محتاجی کو، یعنی ایسے حالات آ جائیں کہ تم پیسے کے دوسروں کے محتاج ہو جائیں، تو کیا اس چیز کے انتظار میں ہو کہ تم اپنے عمل کو، صدقہ خیرات وغیرہ کو روکے ہوئے ہو؟ یا ایسی دولت مندی کا انتظار کرتے ہو جو سرکش بنا دینے والی ہے، کہ انسان کو خدا کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں دیتی؟ یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یعنی انسان کے اعضاء کو، اس کی عقل کو، اس کے دل دماغ کو، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دینے والی ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہی نہیں تو وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہی نہیں. یا ایسے بڑھاپے کو جو سٹھیا دینے والا ہے، کہ جس میں انسان کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس نے بولا کیا ہے، اس کو اپنے جسم کی، اپنے کھانے پینے کی، اس کو اپنی کسی بھی چیز کی کوئی اس کو سوچ سمجھ ہی نہ رہے، کیا اس بات کے انتظار میں ہو؟ یا ایسی موت کے انتظار میں جو تمہارا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی کس بات کے انتظار میں ہو کہ جب دنیا میں ہی نہیں رہو گے تو کرو گے کیا؟ یا دجال کا جو ہر اس غائب چیز سے برا ہے جس کا انتظار کیا جائے. انسان ہر کسی بھی ایسی چیز کا جب انتظار کرتا ہے جس کا اس کو پتا نہیں کہ وہ آئے گی تو کیسی ہوگی، ان سب میں بدترین چیز ہے وہ. یا قیامت کا انتظار کرتے ہو، بس قیامت بہت دہشتناک اور بہت کڑوی ہے. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، نہایت کڑوی ہے. لہذا ان اوقات سے جو اس وقت تمہیں میسر ہیں، ان حالات سے جو اس وقت تمہارے پاس ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لو. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز فرمایا کہ میں ضرور یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت نہیں چاہی کہ میں لوگوں پر امیر بنایا جاؤں، مگر اس دن میرا دل چاہا کہ یہ جھنڈا مجھے بھی مل جائے. بس میں اس امید پر اپنے آپ اٹھ کر بلند ہوتا تھا کہ میں اس لیے بلایا جاؤں، یعنی میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور یہ چیز مجھے عنایت فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ جھنڈا عطا کیا اور فرمایا چلو اور کسی طرف توجہ نہ کرنا، ادھر ادھر مت دیکھنا، اس کو لو اور جاؤ اور حملہ کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا کرے. اور حضرت علی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے، یعنی تھوڑا سا آگے گئے پھر رک گئے اور کسی طرح متوجہ نہیں ہوئے، کسی کو نہیں دیکھا، نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی سے کچھ پوچھا اور نہ حیل و حجت سے کام لیا. پھر بلند آواز سے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں؟ فرمایا ان سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پس جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال تجھ سے محفوظ کر لیے، مگر جانوں اور مالوں کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یہاں پر 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ تم جب کام کرنے لگو تو پھر ادھر ادھر مت دیکھو. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان خود بھی ہمت ہار بیٹھتا ہے. یعنی ان تمام احادیث میں آپ دیکھیں کہ ان
اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے انسان نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب دوسرے لوگوں پہ نظر ڈالتا ہے، مثلاً آپ اگر لمبی نماز پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اچھا لوگ چھوٹی پڑھتے چلو میں بھی اسی طرح ہی کر لیتا ہوں، یعنی انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں پرندوں تک میں موجود ہے. ان کے رنگ، ان کی شکلیں ان علاقوں کے مطابق ہوتی ہیں جہاں جہاں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں. تو اسی طرح انسان بھی اپنے دوستوں سے، اپنی مجلس سے، اپنی صحبت سے اور بہت سی چیزوں سے اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اور بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی رفتار بھی سست پڑ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھنے لگے اور ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو پھر وہاں سے تو ہمیں کہیں سے بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں مل سکتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اوپر انسان نظریں گاڑ لے اور ادھر ادھر نظر مت اٹھائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا اور وہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور یہ فرمایا کہ تم ادھر ادھر مت دیکھنا، سیدھے چلتے جانا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر آپ کے حکم کی تابعداری کی. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کا قتال اور جہاد کس غرض کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. بلکہ حضرت علی کی تو ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے ایک مشرک کو گرا لیا تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، فوراً اس کے سینے سے ہٹ کے پرے ہو گئے کہ اس وقت ذات کا انتقام آ گیا ہے اور میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. غالب ہوتے ہوئے اس کو نہیں پکڑا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راہ حق میں جدوجہد کرنے کے بارے میں کہ انسان نہ صرف یہ کہ نیکی کرے بلکہ یہ کہ اپنے آپ کو کھپائے اور اپنے آپ سے کام لے.